بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1983 کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الواقعہ کی آیت 83 سے ہو رہا ہے۔ سابقہ جمعہ کو خصوصی درس تھا، اس لیے تجدید یادداشت کے لیے یہ عرض کر دوں کہ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا، اور ویسے تو قرآن کریم کا بنیادی نقطہ اور بنیادی تعلیم مکافات عمل ہے۔ وہ زور ہی اس پر دیتا ہے کہ انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور وہ نتیجہ جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ تو اس کے اختیار میں ہے کہ جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ راستہ غلط اختیار کرے اور صحیح منزل پر پہنچ جائے۔ ہر راستے کی منزل متعین ہے، یہ اس کے اختیار کی بات ہے کہ کون سا راستہ یہ اختیار کرتا ہے۔ اب جو فرق پڑتا ہے انسان اور انسان میں وہ یہی ہے، کچھ انسان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مکافات عمل کوئی شے نہیں ہے، انسان خود ہی اپنے لیے ایک راستہ تجویز کرے، خود ہی اپنے لیے منزل تجویز کرے، اور اس کے بعد کوئی غلطی ہو جائے اس کی تصحیح کرے۔ کوئی قوانین ایسے نہیں ہیں کہ جس سے یہ متعین طور پر اول ہو، جیسے قرآن کہتا ہے کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی۔ یہ ایک قانون ہے قرآن کی روح سے، یہ ایک اصول ہے جو غیر متبدل ہے۔ تو ایک نقطہ نگاہ تو یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر یہ یقین ہو کہ واقعی یہ قوانین خداوندی غیر متبدل ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، جو جی میں آئے کرتے جاؤ، اس کے لیے اگر تدبیر آپ کر لیتے ہیں، مختلف خدشات اور خطرات کے راستے بند کر دیتے ہیں، تو پھر راوی عیش لکھتا ہے، کوئی گرفت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی اور غلط نتیجہ نہیں۔ تو یہی ہے اصل میں بنیادی تعلیم جو ہے قرآن کی۔ اسی کے مطابق بات چلی آ رہی تھی کہ تم جو یہ ذرائع پیداوار کو جنہیں ہم نے مخلوق کی پرورش کے لیے بنایا ہے، خدا کی طرف سے یہ پیدا بھی کیے گئے ہیں، خدا کی طرف سے تمہیں مفت ملے ہیں، اور یہ مخلوق بلکہ ہر ذی نفس کی پرورش کا ذریعہ معاش ہے، انہیں تم اپنی ملکیت تصور کر لیتے ہو، اور اس کے بعد حاجت مندوں کو اس سے محروم کر دیتے ہو۔ یہ غلط راستہ ہے جو تم اختیار کرتے ہو، اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ اور وہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ کوئی خارج سے قوت ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ اگر ہم تباہی آنے والے اسباب، ذرائع اور راستوں کو روک لیں اور وہاں انتظامات ایسے کر لیں کہ وہ نہ تباہی آئے، تو پھر کوئی تباہی نہیں آ سکتی۔ یعنی بات اتنی ہے کہ کیا یہ واقعی کوئی قوانین ہے انسان کے اوپر کہ جس سے شر کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے اور خیر کا نتیجہ بھلائی ہوتا ہے؟ ہے ایسے قوانین یا نہیں؟ یہ ہے ساری بحث جو چلی آ رہی ہے قرآن کی تعلیم کی۔ اسی سلسلے میں وہ یہ کہتا چلا آ رہا تھا کہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ، جسے عام اصطلاح میں جنت کی خوشگواریاں کہا جاتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ وہ تباہیاں کہ جنہیں جہنم کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں چلی آ رہی تھی۔ قرآن کا انداز یہ ہے، اور یہی طریق ہو سکتا ہے کہ یہ جتنے بھی ایبسٹریکٹ قوانین یا اصول ہیں، محسوس نہیں ہیں، وہ انہیں دلائل سے تو سمجھاتا ہے، لیکن وہ اس سطح کے اوپر جہاں لوگ دلائل سے زیادہ محسوسات سے علم حاصل کرتے ہیں، محسوسات کے ذریعے سے اچھی طرح سے بات سمجھتے ہیں،
تو وہ محسوسات کے ذریعے سے بھی سمجھاتا ہے. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ عمل اور نتیجے کو سمجھانے کے لیے عام طور پر کھیتی کی مثال دیتا ہے، دانے کی، اور دانے میں سے جو فصل پیدا ہوتی ہے اس کی. تو یہ وہ چلا آ رہا ہے یہ کہتا ہوا، اور اس نے یہ بتانا ہے کہ تم خود اس کو جانتے ہو، دیکھتے ہو کہ ایسے قوانین ہیں کہ جن کے ہاتھوں تم مجبور ہوتے ہو، تم کسی طرح سے ان کو دور نہیں کر سکتے، ان کے نتائج کو، وہ آ کر رہتے ہیں. اب اس کے لیے وہ محسوس مثال دیتا ہے، اور محسوس مثال ایسی دیتا ہے کہ جس سے کسی کو نہ انکار کی مجال ہے نہ انحراف ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. کہتا ہے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ کوئی ایسے خارجی قوانین نہیں ہیں جن کے تابع زندگی بسر کرنے پہ ہم مجبور ہیں، تو کہا ذرا فرمائیے یہ کہ مریض جب آخری سانس لے رہا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ جان اس کے حلق میں آ کر اٹک گئی ہوئی ہوتی ہے، اور اس وقت تم کبھی نہایت یاس اور نا امیدی سے مریض کی طرف دیکھتے ہو، کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہو، بس تمہارا کچھ نہیں چلتا. اس وقت ہمارا قانون تم سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے اس مریض کے. اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس پہ تمہارا اختیار نہیں، تم ہی صاحب اختیار ہو، تو پھر تم اسے مرنے سے بچا کیوں نہیں لیا کرتے؟ یعنی ایک ایسی مثال ہے ہر جگہ جو وارد ہوتی ہے، ہر ایک کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، ہر شخص اسے دیکھ سکتا ہے اور وہ اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے. انتہائی کوشش اور محنت کی جاتی ہے اس مریض کو بچانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود مریض بچتا نہیں ہے، موت آ جاتی ہے. کہا کہ یہ جو ایک قانون ہے کہ وہ موت آ جاتی ہے، اسے تم اپنی ہزار کوششوں، ہزار خواہشوں کے باوجود اسے ٹال نہیں سکتے، تو تمہاری بے بسی ہے نا اس میں. جو بھی وہ قوانین ہیں وہ اپنا نتیجہ برآمد کر رہے ہیں نا. تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں، کوئی ایسا قانون خارجی نہیں ہے کہ جس پہ ہمیں اختیار نہ ہو، تو تم اسے پھر موت سے بچا کیوں نہیں لیتے؟ کہا یہ مثال ہم نے تمہیں دی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے قوانین یہاں کار فرما ہیں، ان کے مطابق نتائج نکلتے ہیں. یہ محسوس دنیا کی مثال، محسوس زندگی کی مثال ہے. اور اسی قسم کی مثال آپ سمجھ لیجئے کہ جسے آپ انسانیت کی دنیا کہتے ہیں، اخلاق کی دنیا کہتے ہیں، عدل و انصاف کی دنیا کہتے ہیں، وہاں بھی اسی قسم کے قوانین ہیں اور اسی طرح سے ان کا نتیجہ نکلتا ہے. ظلم اور استبداد کا نتیجہ یقیناً تباہی اور بربادی ہے. اس وقت تم نہیں مانتے، لیکن جب وہ آتی ہے تباہی اور بربادی تو تم پھر اس وقت اسے روک نہیں سکتے. اتنی سی بات ہم یہ تمہیں کہتے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا اہتمام کر لو کہ وہ تباہی نہ آئے. اور وہ اسی طرح سے جیسا کہ بات اس نے یہ شروع کی تھی، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. چھوٹے چھوٹے سے پیمانے کے اوپر تو تم اپنے گھر بار کا، بال بچوں کی ربوبیت کا، پرورش کا انتظام کرتے ہو. خدا کا نظام یہ ہے کہ عالمگیر ربوبیت ہونی چاہیے. دنیا میں کوئی ذی نفس اور کوئی انسان بھوکا نہیں رہنا چاہیے. تو اس کے تابع وہ مثالیں دیتا ہوا چلا آ رہا تھا، اور یہاں کہا کہ جس طرح سے یہ ہمارا قانون ہے کہ مرض جب شدت اختیار کر جائے تو پھر موت لازمی آ جاتی ہے، اسی طرح سے ہمارا یہ بھی قانون ہے
کہ جب سلب اور نحل اور استحصال اور ایکسپلائٹیشن یہ شدت اختیار کر جائے تو پھر معاشرے پر تباہی آ جاتی ہے۔ اس وقت وہ لوگ، اب پھر وہ دو گروہ قرآن نے گنائے تھے پہلی آیات میں۔ ایک تو وہ تھا پائنیئرز کا کہ جب اس نظام کے لیے دعوت دی جائے، ابتدا کی جائے، اس اسکیم میں سب سے پہلے لوگ جو آتے ہیں ان کے لیے ایثار اور قربانیاں، محنت اور کاوشیں ہی ہوتی ہیں، نتائج بہت دور بعد میں جا کے برآمد ہوتے ہیں۔ وہ ان نتائج سے متمتع نہیں ہوتے، ثمر بار نہیں ہوتے وہ لوگ، ان کے حصے میں محنت ہی محنت ہوتی ہے۔ کسان بھی جو پہلے آ کے ہل چلاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کھیتی کے برابر ہونے سے پہلے ہی وہ مر جائے، تو ہل تو اس نے محنت کر کے چلایا ہے، فصل کوئی اور لے کے جائے۔ یہ جو نظام ربوبیت کی عمومیت کا اس نے قرآن نے کہا ہے، یا اسلامی نظام اسے کہہ لیجئے، تو اس کی ابتدا کرنے والے جو بانی ہیں، ابتدا کرنے والے السابقون الاولون جو ہیں، وہ جنہیں میں بنیاد کی اینٹیں کہہ کر پکارا کرتا ہوں، کہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ عمارت کا سارا بوجھ ان کے سر پہ ہوتا ہے، لیکن کوئی انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا کہ وہ اینٹیں کہاں ہیں، اور نہ ہی کبھی انہوں نے ایسا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں بھی ابھر کے دیکھ لینے دیجئے کہ یہ عمارت کیسے بنی ہوئی ہے۔ ان کے حصے میں بوجھ ہی بوجھ آتا ہے، لیکن وہی بوجھ ہے کہ جو اس ساری عمارت کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے جو سابقون الاولون ان کو مقربین کہہ کے پکارا ہے کہ محنت اور مشقت ان کے حصے میں آتی ہے، اس کا پھل اور ثمر جو ہے بعد میں آنے والے اٹھاتے ہیں۔ تو پہلا درجہ جو ہے تو مقربین کا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی کامیابی کے، پودا ذرا اونچا ہو جاتا ہے، نظر آتا ہے کہ اس میں پھل لگ جائیں گے، تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر تو لوگ فوج در فوج آ جاتے ہیں اس نظام کی طرف۔ یہ آنے والے بھی صاحب برکت اور صاحب یمن ہوتے ہیں، اس کو وہ اصحاب الیمین کہہ کر پکارتا ہے، جن کے حصے میں یمن و سعادت آتی ہے۔ لیکن بہرحال مدارج کے اعتبار سے یہ جو سابقون الاولون ہیں ان کے بعد آتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، مدارج کے اعتبار سے تو بعد میں آتے ہیں، لیکن اس نظام کی خوشگواریوں میں ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہوتا ہے، بلکہ سابقون اولون سے حصہ ان کا زیادہ ہوتا ہے، محنت کم کرنی پڑتی ہے۔ تو کہا کہ فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، وہی جو پہلے جنت کی تفصیلات قرآن دیتا چلا آ رہا تھا، اور اسے ہر وقت ملحوظ خاطر رکھیے کہ صحیح نظام زندگی کی جنت یہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے، جس طرح غلط نظام کا جہنم یہاں شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ صحیح نظام کی جنت کی خوشگواریاں اور وہاں کی نسیم سحری کی ہوائیں وہ تو ہمارے نصیب میں نہیں، ہم نے نہیں دیکھی۔ جہنم کے لپٹ اور شعلے تو ہمیں پتہ ہے نا کیسے ہوتے ہیں۔ غلط نظام کے اندر رہنے سے زندگی کس قدر ضیق میں گزرتی ہے، اجیرن ہوتی ہے، اس کا تو ہمیں علم ہے نا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس جہنم کو تم جنت میں بدل سکتے ہو۔ السابقون الاولون پہلے ہیں جو محنت ہی محنت کریں گے، پھر بعد میں آنے والے اس سے ثمربار ہوں گے۔ فسلام لک من اصحاب الیمین، دونوں کے لیے سلامتی ہے، دونوں کے لیے برکات ہیں۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اس کے برعکس وہ لوگ جنہیں ہم کہتے رہے کہ اس کا نتیجہ تباہی ہے، وہ کہتے رہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے پورے انتظامات کر رکھے ہیں کہ تباہی نہ آنے پائے۔
قرآن نے کہا ہے کہ وہ تو وہاں ان مقامات سے آیا کرتی ہے من حیث لا تشعرون، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، وہ ان راستوں سے تباہی آیا کرتی ہے۔ لیکن بہرحال وہ تباہی آتی ہے تو اس کے لیے اس نے یہ کہا، وہی مثال کے طور پر کبھی کھولتا ہوا پانی کہا جو کھیتی کو تباہ کر دیتا ہے، کبھی یخبستہ کہا وہ بھی جلا کے رکھ دیتا ہے وہ کھیتی کو۔ افراط و تفریط ہوتی ہے اس میں۔ یاد رکھیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ غربت اور افلاس سے بھی ایک تباہی آتی ہے، اور اس کے برعکس افراط زر سے بھی ایک تباہی آیا کرتی ہے۔ ایک طبقے کے پاس ضرورت سے کہیں زیادہ دولت جمع ہو جاتی ہے، وہ بھی تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ دوسرا طبقہ نان شبینہ سے محتاج ہو جاتا ہے، یہ بھی تباہی کا موجب ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی وہ مثال دے کر سمجھاتا ہے، اور مثال جتنے دو ایکسٹریم ہیں جس کی مثال وہ دیتا ہے، اور یہ تو ایک کسان بتا سکتا ہے نا کہ کھیتی جو جھلستی ہے، کھیتی کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پانی کی ضرورت لا ینفق ہے، اس کے بغیر تو کھیتی پنپ نہیں سکتی۔ لیکن پانی اعتدال پہ ہونا چاہیے، اس کا ٹیمپریچر ایک خاص اعتدال پہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ گرم پانی ہے جس میں جوش آ رہا ہے حرارت سے، وہ بھی جلا دیتا ہے، اگر وہ یخ بستا ہے وہ بھی کھیتی کو جلا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہے کہ یہ جہنم کے متعلق یا جہیم کے متعلق جہاں جہاں قرآن میں آتا ہے وہ اس قسم کی مثالیں ہیں جو وہ دیتا ہے۔ وہ سچ مچ کا پانی نہیں اڈھیلا جاتا، بلکہ یہ مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کھیتی پھر برومند نہیں ہو سکتی جس کی کیفیت یہ ہو۔ پانی تو ملے لیکن اس انداز کا ملے کہ کہیں تو وہ حرارت سے گرم جوش ہو اور کہیں وہ یخ بستہ ہو، دونوں ہی جلا دیا کرتے ہیں۔ یہ افراط اور تفریط طبقاتی جو ہے معاشرے کے اندر، یہ اس کو جہنم بنا دیتی ہے، اور جہنم بناتی ہے۔ جہاں لفظ آیا ہے جہیم کا، جہنم کا تو میں نے کہا تھا نا کہ وادی و جونیم ہے، وہ فلسطین کے قریب ایک وادی تھی جس میں ایک بہت بڑا بتکدہ تھا، اور اس کے سامنے انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی اور ان کو پھر جلایا جاتا تھا، اس لیے اس کو جہنم کہتے تھے۔ یعنی وہ مقام جہاں انسانیت کو جلایا جائے اور ذبح کیا جائے، جہاں انسانیت ذبح ہوتی ہو وہ جہنم ہے۔ اور جہیم میں نے کہا تھا کہ جہاں بھی کسی قوم کی کسی کی ارتقائی رفتار رک جائے، جامد ہو جائے، منجمد ہو جائے، ایک مقام پہ رک جائے، ٹھہر جائے، آگے نہ بڑھ سکے، اسے جہیم کہا جاتا ہے۔ زندگی جوئے روان است و رواں خواہد بود، زندگی تو نام ہے اس ندی کے چلتے رہنے کا، اسے چلتی رہے گی تو یہ ندی کہلائے گی، رک جائے گی تو یہ جوہر بن جائے گی، اور زیادہ عرصہ رکے رہے گی تو اس میں بسان اور سران پیدا ہو جائے گی۔ یہ جو زندگی کا رک جانا ہے کسی مقام کے اوپر، یہ ہے جسے جہیم کہا جاتا ہے۔ جہنم کا یہ دوسرا نام کہہ لیجئے۔ اصل میں تباہی وہ قوم ہوتی ہے جو اس زندگی کے مساف اور راستے میں کسی مقام پہ کھڑی ہو جائے، رک جائے، رک جانے کے بعد پھر وہ اس رک جانے کو بہت مقدس بنا لیتی ہے۔ اسلاف کی پیروی جو ہے، جو چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں سے مسلک، ہم اسی کے پیرو رہیں گے، کھڑے ہو کے ہم سوچیں گے بھی نہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ رک گئے، بڑے فخر سے تقلید کہا جاتا ہے اس کو، اور تقلید قلادہ تو اس رسی کو کہتے ہیں جو مویشی کے گلے میں باندھ دی جاتی ہے کہ چل نہ سکے وہ۔ ایسی قومیں چلتی نہیں ہیں، مسافر زندگی میں 1000 برس جہاں پہلے آپ کی یہاں قوم کھڑی تھی وہاں کھڑی ہے، دنیا کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے اور وہ اسی مقام کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جہیم ہے۔ تو کہا کہ یہ ہے وہ قوم کہ جو ایک مقام پہ رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، اور پھر وہاں انسانیت جل جاتی ہے اس کی۔ کیا آگے الفاظ ہیں کہ یہ باتیں تو ہم مثال کے تمثیلی انداز سے سمجھا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے انا ھذا لہو الحق الیقین،
یہ محض مثالیں نہیں ہیں جو ہم دے رہے ہیں، تشبیہات اور استعارات نہیں ہیں، یہ ایک یقینی ریئلٹی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ اسلوب بیان ہے جو ہم مثالوں کے ذریعے تمہیں بات سمجھاتے ہیں، جملا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ ایک یقینی حقیقت ہے۔ الحق بھی یقینی چیز ہوتا ہے، اپنے مقام پہ اٹل ہوتا ہے، اس میں اور شدت پیدا کرنے کے لیے حق الیقین ساتھ اس کے کہا ہے کہ یہ ایک یقینی ریئلٹی ہے جو ہو کر رہے گی، یہ نتائج مرتب ہو کر رہیں گے، اسے یاد رکھو، یہ محض مثالیں نہیں ہیں۔ جب یہ بات ہے پھر دیکھیے بات کہاں سے شروع کی تھی، وہی فسبح باسم ربک العظیم، وہ 74 آیت اسی صورت کی جو تھی وہاں تھی نا، کہ تمہیں پھر یہ چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے دائروں کے اندر یہ پرورش کا جو سامان تم کرتے ہو اپنی بچوں کے لیے، عالمگیر انسانیت کے لیے یہ سب کچھ کرو، وہاں سے بات چلی تھی۔ اور سورت کی آخری آیت یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہا فسبح باسم ربک العظیم، وہی کہ یہ ہے کرنے کی بات، فسبح باسم ربک العظیم۔ کتنا بڑا انقلابی پروگرام ہے جو قرآن نے دیا ہے کہ اس کا نتیجہ جنت نعیم ہوگا، اس کے خلاف ورزی، اس کے خلاف نظام قائم کرو گے جہاں طبقاتی تقسیم ہوگی وسائل رزق کی، تو اس کا نتیجہ جہنم ہوگی۔ اور کہا یہ کہ تمہارے لیے کوشش کرنے کی بات یہ ہے کہ تم اس ربوبیت خداوندی کو عام کرو، عظیم ربوبیت خداوندی جو ہے اس کا نظام قائم کرو۔ سبح، اب ہمارے ہاں تو جب دین مذہب سے بدلتا ہے تو الفاظ وہی رہتے ہیں، مفہوم بدل جاتا ہے۔ سبح کے معنی ہو گئے تسبیح کرو، یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اتنا بڑا پروگرام، اتنی بڑی جدوجہد جو ہے جس کے لیے کہا ہے کہ جانفشانیاں اور کاوشیں اور کوششوں کی ضرورت ہے، جانے دینے کی ضرورت ہے، میدان بدر اور حنین کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں خود زخم کھانے کی ضرورت ہے، یہ سارا پروگرام ایک طرف، اور اسی سبح کا ترجمہ کہ تسبیح کیا کرو تم اپنے رب کی۔ قرآن کے حکم کا فریضہ ادا ہو گیا، اور باقی جو کچھ ہے کہ صاحب یہ بھوکے مار رہے ہیں اس کو وہ ملتا ہے کہ صاحب وہ تو رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جسے چاہے وہ غریب کر دے، جسے چاہے وہ امیر کر دے، چلیے قصہ ختم ہو گیا جناب، وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور تمہارا کام جو تسبیح کرتے رہیا کرو۔ سوال ذہن میں یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ کچھ ایسا ہے جیسا کچھ خدا کا اپنا کام ہے جو وہ ہم سے کرانا چاہتا ہے۔ یہی چیز ہے نا، ہمارے ہاں جتنا تصور ہے پرستش کا، اس میں تو وہ کوئی خدا کا کوئی کام ہے نا جو کیا جاتا ہے، اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں الحمدللہ ان کے ترجموں کے مطابق، تو بڑا، بہت بڑا، تیری شان بڑی، تیری حمد و ستائش ہم کرتے ہیں، ہم تیری پرستش کرتے ہیں، اس کا کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں تو ہمارا یہ کر دے، تو ہمارا یہ کر دے، یعنی صبح سے شام تک ہر کام جتنا بھی ہے وہ اللہ میاں کرے گا تمہیں، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، وہ اس کام کے لیے رکھا ہے، اور یہ اس کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، یعنی یہ گویا یہ جو ہے سبح تسبیح کرنا یہ خدا کے لیے خدا کا کوئی کام ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ کہا یہ ہے تمہارے ذہن میں، عزیزان من قرآن کا معجزانہ انداز دیکھیے، یہ سورہ واقعہ کی آخری آیت ہے کہ یہ کرو، تو جو ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ خدا ہم سے کچھ یہ اپنے لیے کرانا چاہتا ہے، تو اگلی سورہ الحدید شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی پہلی آیت ہے بابا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اس سے تمہاری ان تسبیحوں کی کیا ضرورت ہے، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ہر شے، اب یہ سبح کا لفظ وہی یہاں آیا جو یہاں پہلے ہے، ترجمہ وہی صاحب تسبیح کرتی ہے۔ کہا صاحب یہ کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے،
کہنے لگے ہاں وہ سب کرتی ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو دیکھتے نہیں ہو، وہ باہر ہاتھ میں نہیں رکھتی وہ تسبیح، ہر شے تسبیح کرتی ہے، ہر شے تسبیح کرتی ہے، تم بھی تسبیح کیا کرو۔ یہ سارا نظام، سارا پروگرام، سارا اس لیے کہ تسبیح کیا کرو جناب۔ پھر وہ لاکھ لاکھ دانے کی تسبیح ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے تسبیحوں کے، تسبیح کیا کرو جناب۔ کیسا ربط ہے، سورت ختم ہو رہی ہے، سورت کی ابتدا ہو رہی ہے، فسبح بسم ربک العظیم کا حکم ہو رہا ہے یہ کرو، اور یہ کہ یہ ہماری خاطر نہیں ہے، ہم تم سے کہتے کہ کچھ کام ہمارا رکا ہوا تم کرو، تم کیا سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ توجہ دلائی اس طرف کہ خارجی کائنات جو محسوس پیکر میں تمہارے سامنے آئی ہے وہ دیکھو تو صحیح کہ وہاں لا قانونیت ہے یا کسی قانون کے تابع ہے، وہ مصروف گردش ہے۔ آپ کو معلوم ہے، اب تو ان الفاظ کے معانی آپ کے سامنے مدتوں سے آ رہے ہیں، 25 برس سے یہ درس بھی ہو رہا ہے۔ تو سبح کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری کوشش کر دینا۔ وہ محسوس طور پر جو سمجھانے کے لیے عربوں کے ہاں استعمال ہوتا تھا، وہ گھوڑا جو پورے پاؤں اس طرح سے اٹھا کے چلتا ہے، انتہائی رفتار تیز ہوتی ہے، اس کو سبح کہتے ہیں۔ تیرنے والا جب وہ پورا ہاتھ اس طرح سے کرتے تیرتا ہے، اس تیراکی کا نام سبح تسبیح ہوتا ہے۔ کہ یہ جو کہا گیا ہے تمہیں ربک العظیم، ربوبیت عظما جو ہے، انسانیت عالمگیر انسانیت کی ربوبیت کا نظام، اس کے قائم کرنے کے لیے انتہائی کوشش کرو، ہمارے قوانین کے تابع اس نظام کو قائم کرو، اور پھر دیکھو نتیجہ اس کا۔ دیکھتے نہیں خارجی کائنات کس حسن و خوبی سے اس کا نظام چل رہا ہے، ہر شے اپنے اپنے وقت کے اوپر جو بھی قانون اس کے لیے مقرر ہے اس کی فرما برداری میں سرگرداں پھر رہی ہے، اور نتائج کتنے خوشنما نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر شے کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے اس قانون کے مطابق جو ہم نے مقرر کیا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اس قانون کی اطاعت کر رہی ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر شے مصروف گردش ہے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو ایک پروگرام تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے، تم بھی وہ کرو، اسی انداز سے یہ تمہاری زندگی، تمہارا معاشرہ ہو جائے گا جس حسن و خوبی سے یہ خارجی کائنات چل رہی ہے۔ سب اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تسبیح کے معنی کیا ہو گئے، اور ایک آیت کے آخری آیت اور دوسری آیت سورت، ایک سورت کی آخری آیت اور دوسری کی ابتدائی آیت، وہاں سے ہی وہ لنک ملتا ہوا چلا گیا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کیا بات ہے صاحب! قانون کی اطاعت کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو سارا کچھ اس طرح سے چل رہا ہے، اس کے پیچھے قوت نافذہ ہے خدا کی، کہ جو اس طرح سے چلا رہی ہے۔ اور ہم تو زمین اور یہ سورج کو دیکھ کے ہی محو حیرت رہ جاتے ہیں کہ زمین اتنا بڑا کرہ، سورج اس سے 13 لاکھ گنا بڑا۔ وہ ماہر فلکیات سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے ریگستان میں یہ تو ذروں سے بھی کم ہے۔ لوگ اس کائنات میں جنہیں تم یہ کرے کہہ رہے ہو، وہ سوال ہی نہیں کہ ان کا کوئی شمار کر سکے، کوئی ہیتا تصور میں بھی لا سکے کہ وہ کیا ہے۔ یہ جسے تم کہکشاں کہہ کے پکارتے ہو، یہ تو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ شاعری ہے اس کا، اور کیا نام رکھتے ہمارے ہاں کے شاعر؟ کہکشاں۔ ریت کے اوپر سے گھاس کا ایک گٹھا کھینچ کے لے جائیے، جو نشان پیچھے بنتا ہے نا، انہوں نے کہا یہ اس قسم کا نشان ہے۔ کوئی کہا کھینچ کے لے گیا تو پیچھے نشان چھٹ گیا، کہکشاں، گھاس کو کھینچتے ہوئے چلے گئے۔
ہم تو یہیں تک پہنچ سکتے تھے، شاعری ہے کہکشاں۔ ان سے پوچھئے جیم جین سے، مسٹیریس یونیورس ہی کم از کم اس کی ایک ابتدائی کتاب ہے، وہی پڑھ لیجئے۔ پوچھئے نہیں دانتوں میں انگلی اٹھائے، آسمان کی طرف وہ دیکھ رہا ہے وہ شخص ہے۔ کہتا ہے نظم کائنات کی کیفیت یہ ہے کہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے اب انگلی اٹھاتا ہوں تو کہکشاں کے ستارے تک اس کی حرکت پہنچتی ہے۔ منشت آپ کو بتایا تھا، ایک ہے تو چھوٹی سی کتاب ہی دی گریٹ ڈیزائن، یہ کتابیں یہاں تو ملتی نہیں، یہاں تو آہستہ آہستہ علم کی ضرورت ہی نہیں رہا، محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کے اندر، کتابیں ہی نہیں ملتی یہاں یہ جو بڑی، اور اب تو یہ بہت آگے چلے گئے، میں تو بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں جب یہ کتابیں تھیں تو اس نے کیا یہ تھا، بلکہ ایک سوسائٹی تھی، اس نے یہ جتنے علوم ہیں خارجی کائنات کے مختلف، ان علوم کے جو اس دور کے ماہرین تھے، چوٹی کے اساتذہ، ان سے کہا تھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جس شعبے میں تم تحقیق کر رہے ہو، تمہاری تحقیق کس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ یوں ہی حلال ٹپ جسے ہم کہتے ہیں ہنگامی طور پر ایسے ہی ہو رہا ہے بائی چانس، یا اس کے پیچھے کوئی نظم ہے، کوئی آرڈر ہے، کوئی لا ہے، کوئی قانون ہے، تم کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ یہ ایک سوال انہوں نے کیا تھا کوئی 10-12 علوم کے بڑے بڑے اساتذہ سے جناب، اور ان کے جوابات اسی طرح سے شائع کر دیے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا جواب یہ تھا کہ ہماری تحقیق جس نتیجے پہ ہم پہنچاتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر نظم و ضبط ہے، کوئی قوت اس انداز سے اس کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے کہ ہم محو حیرت رہ جاتے ہیں۔ کس نے یہ کہا تھا؟ جیز نے تو وہ کہکشاں یا ان کروں کے متعلق یہ بات کہی تھی۔ ایک بوٹنسٹ تھا، یہ درختوں کا اور سبزیوں کا ماہر جو تھا، اس نے ایک گرین لیف اس کا ہیڈنگ تھا جی، اس کے ٹاپک، اس کے مقالے کا، وہ کہتا تھا کہ یہ سبز پتا اس کی دھاریوں کے اندر جو کچھ ناچ رہا ہے، میں ساری عمر اس پہ تحقیق کرتا تھک گیا ہوں، انتہا نہیں ہو رہی صاحب، ایک سبز پتے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کائنات کی ہر شے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرداں ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ پوچھئے ان سے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ صاحب غلبہ ہے، عزیز، یہ جسے ہم کہتے ہیں نا عزت، اس کے معنی اصل میں غلبہ اور اقتدار ہوتا ہے۔ عزیز ہے، وہ صاحب غلبہ ہے۔ اب صاحب غلبہ تو ہلاکو چنگیز اور فرعون و نمرود بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ الحکیم بھی ہے، اس کا غلبہ دھاندلی کا غلبہ نہیں ہے، حکمت پر مبنی ہے، قانون پر مبنی ہے، ریشنلی ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، جسے آپ کہتے ہیں غلبہ ہے، اور حکمت پر مبنی غلبہ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنے مفوضہ پروگرام کی تکمیل میں سرگرداں ہے، انتہائی سرگرداں، اس لیے کہ لہو ملک السماوات والارض، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اقتدار اور قدرت یہ اسی کا ہے، کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، اقتدار اسی کا ہے، ملک اسی کا ہے، انتہا تمہاری زندگی کی جو ہے یحیی و یمیت، زندگی اور موت تمہاری جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قانون کے ہاتھ میں کہیں۔ جب بھی قرآن میں آپ یہ کہیں نا کہ خدا یہ کرتا ہے، خدا نے یہ کیا، تو اس کا ترجمہ یوں کر دیا کیجئے کہ خدا کے قانون کے مطابق یہ ہوا، خدا کے قانون کے مطابق یہ ہوگا، بات بڑی صاف ہو جائے گی۔ جو ہی آپ نے یہ چیز نکالی اور یہ کہا کہ خدا رزق دیتا ہے، خدا بھوکا مارتا ہے، تو وہاں تو پھر بات بہت دور تک جا پہنچتی ہے۔
وہاں تو آپ کے ہر خطبے میں، اور جمعے کا ہی خطبہ نہیں ہے وہ، آپ کے ہاں تو نکاح کے خطبے میں بھی، اور ہر مقام کے اوپر وہ جو خطبے کے پہلے سے وہ پڑھتے ہیں، اس میں یہ میں یاد اللہ ہو تعمد اللہ لہو ومن یضلل ہو فلا ہادی لہ، ترجمہ ان کا کی دیکھیے کہ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست پہ نہیں لا سکتا، گویا خدا گمراہ بھی کیا کرتا ہے۔ سوچئے کہاں بات جا پہنچی، اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی گمشدہ اوراق ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ وہ ہے کہ جو اتفاق اندازہ لائیے ہر خطبے میں، حتیٰ کہ نکاح تک کے خطبے کے اندر بھی جو دہراتے ہیں یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں ہے کہ ہم اس کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں۔ جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پہ نہیں لا سکتا، وہ ٹھیک بات ہے۔ پھر وہ اگلی آیت میں ہے کہ پھر ہم اس کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں، آپ ہی گمراہ کر دیتا ہے، پھر انہوں جہنم کی بھی چھوڑ دیتے، اوتھے کی پرواہ ہے راکب، اوتھے بے پرواہیاں، ہاں جی پھڑ لے عملہ والیاں نو، چھڑ دے اوگنہار نو، بے پرواہیاں۔ وہ بے پرواہیاں کس اللہ اسا ماد، وہ ترجمہ بے پرواہ، سکھو شاہی پئی ہوئی، اوتھے کی پرواہ ہے غالب، اوتھے بے پرواہیاں۔ وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، اور اگلی ہی بات جو ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ترجمہ ہو گیا وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر دے۔ اب یہ سارا تصور ہی آپ کے ہاں نظم اور ضبط اور قانون اور قاعدہ اور ضابطہ سارے کا سارا ہی دریا برد ہو گیا، جسے کہا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، جو کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نظم و ضبط کاہے کرا۔ پھر جب وہ یہ تصور خدا کا آپ کو معلوم ہے کیسے پیدا کیا گیا، پیدا کیا گیا قرآن کا، خدا کا تصور تو قانون دینے والے خدا کا ہے نا۔ جب ملوکیت آپ کے ہاں آئی اور ان کے ہاں کیفیت یہ ہوئی کہ بادشاہ کا حکم آرڈیننس کے طریقے سے جاری ہوگا، اس میں کسی قاعدے قانون کی ضرورت نہیں ہے صاحب، جب وہ یہ یہاں ہوا تو پھر یہ ہوا کہ صاحب اس قسم کی بادشاہت، اس قسم کا اقتدار، ایسی حکومت یہ کس طرح سے جائز ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے۔ خدا اس قسم کا ہے نا تمہارا کہ جو جی میں آئے حکم دے دے، جو جی میں آئے کر دے، کوئی مجال نہیں کسی کی اس کی سرتابی کرے، ہے نا ایسا خدا؟ کہ جی ہاں، تو جو ایسا خدا ہے اس کا سایہ بھی اسی قسم کا ہے۔ ابھی تو وہ کچھ کر دیں جو کوئی تھوڑا رب کر دے۔ عزیزان من، میں کیا عرض کروں، زندگی آخری ہو جاتی ہے، بہت کچھ ہے ابھی ذہن میں کہنے کا۔ آپ کی یہ تاریخ پڑھائی جانے کی ہے کہ آپ کے یہ تصورات اور کانسیپٹ قرآن کے جو ہیں بدلے کس طرح سے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی سی بات میں کہ خدا کو اس قسم کا کیسے بنایا کہ جس کے ہاں نہ کوئی قاعدہ ہے نہ کوئی قانون ہے۔ شادی کے الفاظ میں کبھی وہ سلام کیجئے اس کو تو وہ سولی پہ چڑھا دیتا ہے، کبھی اس کو گالی دیجئے تو وہ خلط بخش دیتا ہے۔ بات جو چاہے کرے، جو چاہے کرے والا تصور خدا کا دیا اس زمانے میں۔ جب یہ نیچے یہ آئے، ملوکیت آئی، سلاطین آئے، شہنشاہ آئے کہ جو حکم دے جی چاہے وہ دیں، اس کو ماننا ہوگا، اور سند اس کی یہ ہے کہ ہم خدا کے سائے ہیں، جیسا وہ ہے ویسے ہم ہیں نیچے۔ اور کہاں سے بات وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں یہ تو نہیں عرض کر سکتا کہ دیکھا نہیں ہے، کیوں نہیں دیکھا ہوگا، عربی مبین میں قرآن یہ ہے۔ یہ قدرہ کے معنی ہی ہے، پیمانے مقرر کرنا، اندازے مقرر کرنا، اسی کو تو قانون کہتے ہیں۔ قانون کا تو لفظ نہیں ہے عربی زبان قرآن میں آئے، اس کے لیے پیمانے اور ضابطے اور میجرمنٹ بھی تھا۔ اور پھر قدیر کا تو جو باب ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کسی ایک وقت کے اندر نہیں وہ پیمانہ، بلکہ مستقل طور پر اس کا انداز یہ ہے خدا کا کہ ہر شے پیمانے، اندازے اور قانون کے مطابق کرتا ہے۔ یہ انفرادیت تھی قرآن کی کہ اس نے خدا کا یہ تصور دیا۔ اور میں پھر بار بار کہا کرتا ہوں کہ اگر
صرف خدا کا صحیح تصور قرآن کی روح سے متعین کر لیا جائے، سارا اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے، سارا نظام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ دماغوں میں بت خانے مذہبی پیشوائیت نے پیدا کیے، اور عملی طور پر ملوکیت ادھر آنے نہیں دیتی کہ یہ کہا جائے کہ ہر چیز قاعدے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو چاہے وہ کرے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی پستی اور بندی میں بادشاہت اسی کی ہے، اور وہ جو جی چاہے کرے، تو کوئی اس انداز کا بادشاہ ہوا نا۔ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس نے ہر بات کے لیے پیمانے اور نظریے مقرر کر رکھے ہوئے ہیں۔ اور قدیر کا تو باب بتا رہا ہے کہ یہ مسلسل تفعیل کے وزن کے اوپر ہے، ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، ایسا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ ہے وہ قوانین جن کے اتباع میں سرگرم عمل ہے کائنات کی ہر شے۔ کہا جب خارجی کائنات میں اس کے قوانین یوں عمل پیرا ہیں تو تم اپنی انسانی دنیا کے اندر یہ کیوں نہیں کرتے؟ فرق صرف یہی ہے کہ انہیں ہم نے مجبور پیدا کیا ہے، ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس قانون کے مطابق چلیں یا اس کی خلاف ورزی کریں۔ انسانی زندگی میں ہم نے تمہیں صاحب اختیار کیا ہے کہ چاہے اس کے مطابق چلو، چاہے اس کے خلاف چلو۔ یہ ایک چیز ہے جو ہم نے تمہیں دی تھی، بڑی شرف اور عزت کا باعث تھی صاحب اختیار بنا دینا۔ یہ تو خدا نے اپنی ایک عظیم صفت کا وہ شائبہ تھا جو انسان کو دیا ہے، اس کو فخر کرنا چاہیے، لیکن وہ اس طرح سے مس یوز کر رہا ہے اس کو، اسی اختیار و ارادے کو۔ تو اس نے کہا یہ ہے کہ یہ انداز ہونا چاہیے اور ہنگامی نہیں ہونا چاہیے، قدیر ہے، مسلسل پہم التزاماً یہ انداز ہونا چاہیے کہ ہر شے کے لیے قانون مقرر جو کیے ہیں ہم نے اس کے مطابق چلتے رہنا چاہیے، اور پھر اس کی ملکیت، اس کا قانون، اس کا نظام، اس کی سلطنت یہ نہیں کہ وہ آج کہیں سے آ گیا، اس سے پہلے کسی اور کی تھی، کل کو وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کسی اور کی آ جائے گی۔ اس قسم کی سلطنت، اس قسم کے قوانین ہوں تو ان میں تو اطمینان ہی نہیں ہو سکتا انسان کو کہ پتہ نہیں جی کل کیا ہو جائے۔ یہ صلاحین وہ بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں، نام ہی بدل گیا ہے۔ وہ امریکہ کے صدر کا انتخاب ہونا ہوتا ہے تو 2-2 3-3 مہینے پہلے ہی مختلف ممالک اور مختلف سلطنتوں کے اندر کھڑبڑ شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں جی کس قسم کا صدر آ جائے۔ ارے تمہیں کیا جی تمہیں کیا ساری دنیا کی سیاست پہ اس کا اثر پڑتا ہے جا کر۔ بدلنے والی چیزوں میں اطمینان اور امن نہیں ہو سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قانون بدلے گا نہیں، کتنا بڑا اطمینان دلا دیا۔ پھر کہا کہ جی قانون آپ کا تو نہیں بدلے گا، اگر آپ ہی نہ رہے تو پھر کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ نہیں کہ کبھی کسی اور کی بادشاہی تھی اور اب اس کی آ گئی، اور اب اس کی ہے اور کل کو کسی اور کی ہوگی۔ کیا بات سمجھا دی ہے اس نے۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب یہ ظاہرہ جو کچھ دیکھا جاتا ہے اس کے اوپر تو مری کائنات جو ہے، محسوس دنیا جو ہے، اس کے اندر تو یہ اس کی کار فرمائی، اس کے قانون کی یا غلبہ ہے، لیکن یہ وہ دنیا جو نظر نہیں آتی، یہ اخلاق کی دنیا کی مشکل یہی ہے کہ نظر نہیں آتی۔ جھوٹ بولتا ہے آدمی تو اس کی زبان کالی نہیں ہوتی، وہ تو بچے کو ہم یوں ہی ڈرا دیتے ہیں۔ یہ ظاہر نہیں ہے، یہ ہوتا تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہوتی، پھر یہ انسان کا اختیار کچھ معنی نہ رکھتا، پھر تو مجبوراً یہ سچ بولتا نا کہ نہیں تو دنیا دیکھ لے کہ زبان کالی ہو گئی، ہوتی ہے وہ کالی، یوں نظر نہیں آتی، رنگ نہیں بدلتا اس کا، کچھ اور بدلتا ہے۔
یہ جو کچھ ظاہر ہو جاتا ہے قانون کی مطابقت یا خلاف ورزی سے، کہتا ہے یہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ وہ چیزیں جو یوں سامنے نہیں آتی لیکن کار فرما اندر ہی اندر رہتی ہیں، وہ بھی سارے اس کے قانون کے مطابق ہیں۔ اول آخر ہے وَهُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، جو چیز محسوس طور پر تمہارے سامنے آتی ہے اس میں بھی اسی کا قانون کار فرما ہے، جو چیزیں یوں سامنے نہیں آتی لیکن نتیجہ خیز ہوتی ہیں اس میں بھی اسی کا ہی قانون کار فرما ہے۔ انسان کی دنیا اخلاقیات جو ہے وہ غیر محسوس ہے، اسی کے جسم کے متعلق جو قوانین ہیں وہ محسوس ہیں، یہ وہ ظاہر والی بات ہے۔ لیکن یہ چار لفظ جو ہیں، بلکہ یہ دو لفظ والظاہر والباطن، وہ قرآن نے جو کہا ہے نا اس نے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت صحیح راستے کے اوپر چل نکلتے ہیں اور اسی سے پوچھو نہیں کتنی غلط راہیں اختیار کرتے ہیں۔ ان دو لفظوں نے آپ کے ہاں وہ قیامت برپا کی ہوئی ہے، والظاہر والباطن۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ تصوف کی بنیاد ہے وحدت وجود پر۔ یہ وحدت وجود کیا ہے؟ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، یہ سب کچھ خدا ہی خدا ہے، تو بھی خدا ہے، میں بھی خدا ہوں، یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، سب کچھ خدا ہے۔ ارے وہ جو سب سے پہلے جس نے اس کی بنیاد رکھی ہمارے ہاں، بات تو یہ لی ہے ہندو فلسفہ سے، ان کے ہاں ہے یہ ودانت کا، محی الدین ابن عربی شیخ اکبر جن کو کہتے ہیں تصوف میں سب سے بڑے جو ہیں، کبھی اٹھا کے پکڑ کے دیکھیے، حیرت ہوتی ہے کہ یہی نہیں ہے کہ وہ اس کو مسلمان مانتے ہیں، یعنی بلند ترین درجے کے اوپر منز قرآن مغزرہ برداشتہ، قرآن کا مغز جس نے اٹھا لیا ہے، کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے فرعون کو یہ حق حاصل تھا، وہ کہے انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں، اس لیے کہ رب اور فرعون جدا نہیں ہے۔ یہ ہے وحدت وجود کا عقیدہ۔ ایک نظر کسی فرصت ملے نا تو میری کتاب تصوف کی حقیقت دیکھ لیجئے گا، یعنی لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو الہ باطل ہے نا، یہ بت لوگوں جو مانتے ہیں، فلاں کو بھی عیسیٰ کو بھی خدا مان لیا اور انہوں نے کرشن کو بھی خدا مان لیا اور بت کو بھی لا الہ، یہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، یہ اللہ ہی اللہ ہیں سارے۔ ترجمے ملاحظہ فرماؤ، یعنی یہ سب اللہ ہیں، وہ تو اڈا ستیہ۔ اور یہ کسی بھنگڑ خانے کے چرسیے کی بات نہیں ہے کہ اس نے سوٹا مارا اور کہا کہ وہ کہے حسین نے مارا کہ تو بھی وہی ہے، تے اندر بھی وہی ہے، تے باہر بھی وہی ہے، تے میں بھی تو ہی ہے، تے تو بھی تو ہے، حسین نے مارا نہیں۔ اتنے بڑے یہ جلی جو ہیں محی الدین ابن عربی اور پھر تصوف کے اندر کے یہ علماء سارے 100 والیوم تفسیروں کی لکھی ہوئی ہیں۔ ایک نے کہا میں تو بسم اللہ کی 100 تفسیریں لکھ سکتا ہوں، دوسرے نے کہا میں بے کے بسم اللہ کے بے کے نقطے کی 100 تفسیریں لکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا نقطہ نام ہی ہوئے تو تاہم تو 100 لکھ سکنا، وہ جب اپنے کو بھی لکھتے تورے جانے تو تینوں نقطے کی کی لوڑ ہے گی، لکھی جا لکھی گا۔ وحدت الوجود، وجودیہ جس کو کہتے ہیں، یہاں ابتدا تو انہوں نے اس سے کی کہ رسول اور خدا کو ایک بنایا، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر معاذ اللہ اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اگرچہ ظاہر میں وہ عرب ہے مگر حقیقت میں عین رب ہے۔ دیکھیں نا وہ عرب کو عین اور رب، عین رب ہر لحظہ بشکل دیگراں یار برآمد، جس فکر میں تو آئے ہم جانتے ہیں تو ہی ہے حقیقت میں، گھونگھٹ لاؤ میرے یار، آنکھ بہاؤ میرے یار، یہ کیفیت ہے۔ یہ سارا کچھ قصہ بنیاد ہوا ظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، سب تو ہی تو ہے، سب کیا بتائیں، سب قرآن سے تائید لائی جا رہی ہے۔
اور میں نے عرض کیا نا کہ قرآن تو ہمارے یہ دلوں کے اندر کے جو مان کے چور ہیں نا، خدا تو جانتا تھا. عجیب بات ہے، اس کے آگے ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ہم جانتے ہیں، ہر شے کا علم ہم رکھتے ہیں کہ تسی کی کرو گے. اگلی آیت اس کے دو لفظ خود تردید کر دیتے ہیں سارے. یہ اس کی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، ہوا مَعَكُمْ. عربی ذرا سی جاننے والے بھی جانتے ہیں نا کہ ہوا وہ ہے، کم تم ہو. تو اس نے تو خود کہہ دیا کہ ہوا وہ ہے اور تم ہو. یہ تم اور وہ ایک نہیں ہو. یعنی دو لفظوں میں ساری وحدت الوجود کی جتنی عمارت ہے اس کو منہدم کر کے رکھ دیا. جب ہوا خدا ہے، تم انسان ہے، تو انسان و خدا تو الگ ہو گئے نا دونوں. اور وہاں یہ چیز ہے کہ ہر انسان بھی خدا ہے، ہر بت بھی خدا ہے، ہر چیز خدا ہے، فرعون بھی خدا ہے. جرت نہیں دیتی زبان، ورنہ وہ تو اتنی بے باقی ہے کہ در مذہب عاشقان یک رنگ، میں نہیں کہہ سکتا، لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آگے ہے وہ ابلیس ہم سنگ. کیا پوچھتے ہو؟ اور انہیں مقربین بارگاہ خداوندی استعمال کیا جاتا ہے، صحیح اسلام پیش کرنے والے. کیا تماشا ہوا ہے. تاریخ یہ لکھی جانی چاہیے عزیزان من، یہ نہیں کہ امیہ کب تک رہے، عباسی کب تک رہے. یہ کہ اس اسلام کے ساتھ ہوا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اس نے دیکھیے کس طرح سے وہ اس باطل عقیدے کی ساتھ کے ساتھ تردید کرتا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے اس ساری سماوات و ارض کو. وہ تو خالق ہوا. تو یہ جو کچھ ہے یہ وہی کیسے ہو گیا. لیکن ان کا کیا کہنے، خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا. کہا وہ خالق بنایا، کہنے لگے کوئی بات نہیں، آپے مٹی، آپے چک، آپے کمیار. خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رندو سبو کش. پھر اس میں پیالہ بنا، پیالے میں خود ہی شراب پینے والا، خود برسر یہاں کوزا خریدار برآمد. آپ ہی پھر اس کا خریدار بن کے آیا، بے شکست و روانش توڑ کے چلیا گیا. کیا بات ہے، پوچھو نہیں. پھر جناب جو وجد میں آتے ہیں حضرت خود کوزا، خود کوزا کرو. یعنی اس نے جو کہا وہ اللہ سے خلق السماوات، وہ تخلیق، وہ عمل تخلیق تو کریٹر ایک چاہیے کریشن کے لیے. وہ کریٹر تو الگ ہوگا نا اپنی کریٹڈ سے. میں نے کہا اگلے لفظوں میں یہ تو خدا علیم جو اس نے اپنے آپ کو کہا، وجد آ جاتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے عزیزان من کہ زمانہ نزول قرآن میں یہ ابھی ہمارے ہاں عقائد نہیں تھے، یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں. اس نے پہلے سے پیش بندی اس کی کر دی ہوئی. وہ علیم ہے، وہ جانتا تھا کہ کیا کرے گا یہ محی الدین ابن عربی. والذی خلق السماوات والارض. تو ظاہر ہے کہ جو خالق اور تخلیق تو دو الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ ساری شاعری ہے عزیزان من جو کچھ یہ لوگ پیش کرتے ہیں، حقائق نہیں ہے، لطائف ہے. خود کوزا، خود کوزا کرو. خلق السماء فی ستۃ ایام، مختلف سٹیجز کے اندر اس کو پیدا کیا. ثم استوى علی العرش. اب پھر آ گیا وہی ترجمہ کہ پیدا کرنے کے بعد پھر کیا ہوا ان کے ہاں کے ترجموں کہ پھر وہ آپ عرش کے اوپر جا کے بیٹھ گئے ویلا ہو کے. تورات سے یہ تصور لیا. اس نے یہ کہا ہے نا کہ خدا نے 6 دن میں کائنات پیدا کی تو بہت تھک گیا، تو 7ویں دن پھر اس نے چھٹی کا دن آرام کیا، ہولی ڈے جس کو کہتے ہیں نا. یہ وہ 7واں دن ہوتا ہے جس دن خدا نے آرام کیا اور سو گیا کہ تم کچھ تھوڑا جہا ارمان بھی میں کرن دیو. 7واں دن سبت، جس دن کوئی کام نہیں کرتے نا. یہ یہودیوں کا تصور ہے نا، سبت ڈے جو ہوتا ہے وہ اس میں کوئی کام نہیں کرتے، اسی کا نام ہولی ڈے.
ہم نے بھی اس کے لیے تعطیل کا لفظ اپنے یہاں لے لیا. ہفتے میں ہم بھی ایک دن تعطیل مناتے ہیں جی. ذہن میں ہی نہیں کہ یہ یہودیوں کی چیز ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں, اور وہ خدا کے تتبع میں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس دن خدا بھی سویا تھا, ہم بھی سوئیں گے, صاحب کام نہیں کوئی کریں گے. آپ کے یہاں تعطیل کا تصور کیا؟ کام کرنے والی قوم میں تعطیل کا تصور کیا؟ کام کو معطل کر دینا تعطیل کے یہ معنی ہے. معطل کیا اور آپ گئے. سب سے بڑا ہولی ڈے آپ کے ہاں, یہ مقدس دن ہے نا ہولی ڈے, آپ بھی اس کو ہولی ڈے کہتے ہیں. آپ نے اگرچہ جب موڈ اس کے ساتھ لاتے ہیں تو پھر ہولی بولی ہو, پھر وہ ہولی ہو جاتی ہے جڑی ہندوؤں کی ہوندی ہے. ہولی ڈے موڈ ہے. ہماری نئی نسل نے تو ہندوؤں کی ہولی بھی نہیں دیکھی ہوگی کیا ہوتی ہے. کہ جو کسی کے جی میں آئے کرتا رہے دوسرے کے ساتھ ہولی ڈے. ہولی ڈے موڈ ہوتا ہے. ہولی ڈے مقدس دن. مقدس کا ہے کون سا دن جس میں کوئی کام کاج نہ کیا جائے؟ کیا بات ہے, یہ سفیدی قوم تھی. ثم استوى على العرش, تو وہ پھر عرش کے اوپر جا کے بیٹھ گیا, یوں بیٹھ گیا. پھر وہ وہاں بیٹھا ہے, جو جا کے بیٹھا ہے تو پھر اترا نہیں. وقت ہو گیا, لیکن 4 لفظ اس آیت کے مقاعد ہوں. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها. نظام کائنات کی جزیات تک سے واقف اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. زمین کے اندر کیا چیز جاتی ہے, فضا میں اوپر کیا چیز ابھرتی ہے, کون سی چیز میں عروج ہوتا ہے, کون سی چیز میں زوال ہوتا ہے, کون نیچے اترتی ہے, کون اوپر جاتی ہے. سارا نظم کائنات جتنا بھی ہے سارا اس کے علم میں ہے. جب اس نظم کائنات کی یہ کیفیت ہے تو تم اس کے ہیتا اقتدار سے باہر کیسے جا سکتے ہو؟ ہوا معکم اینما کنتم. کیا بات, جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہو. اس کا قانون مکافات عمل تمہیں گھیرے ہوئے ہوتا ہے. محیط واللہ محیط بالکافرین, کہیں باہر نہیں جا سکتے. واللہ بما تعملون بصیر, کاہے کے لیے یہ گھیرا ڈالے ہوئے ہے تمہارے گرد؟ کیا بات ہے, جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھتا ہے. لہو ملک السماوات والارض, اقتدار کائنات میں صرف اس کا ہے. اور بات وہ ہے جس کے لیے یہ سب کچھ وہ کرتا ہے. الی اللہ ترجع الامور, تمام امور کے فیصلے اس کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں. یاد رکھو. سورہ حدید کی آیت 5 تک ہم آ گئے عزیزان من. 6 آیت سے ہم آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.